السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فن 94۔ اسلام میں خنزیر کو جو مسئلہ کہ خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، اسے کیوں حرام قرار دیا گیا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بات کروں گا۔ میں نے بھی پہلے مجھے بھی مثلا کہ دیکھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا کہ بھئی اسلام میں خنزیر کا جو گوشت ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ ایک دلیل ملی ہے جو کہ مثلا کہ ثابت بھی ہوئی ہے۔ ثابت سے مراد یہ ہے کہ پریکٹیکلی لگا لیں کہ پریکٹیکلی بھی ہے۔ یہ آج کے دور کی بات تو نہیں، یہ کافی پرانی بات ہے، جب کہ مسلمانوں کے حکمران ہوا کرتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ بڑے مثلا کہ انصاف پسند، با کردار، بہادر اور بڑے اعلیٰ پائے کے مسلمان حکمران تھے۔ جب سلطان ایوبی کا دور تھا تو ان کے دور میں نا ایک عورت، چونکہ کافی سارے لوگ مسلم بھی ہوئے تھے ان کے کردار کی وجہ سے، ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ بات سنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو کہتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ چلو، جو بھی کسی کا کوئی آئیڈیل ہو یا کسی کو کوئی کاپی کرتا ہو تو وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں جو کہ وہ خود کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ خود بڑے ایک اعلیٰ درجے کے مسلم، پکے مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اس طرح کی جو مثلا کہ خوبیاں تھیں جو کہ ایک مسلم میں ہونی چاہیے وہ ان میں تھی، اور جو کہ بری عادات تھی وہ ان سے پاک تھے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت تھی جو کہ مثلا کہ اسلام کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکی تھی، پڑھا بھی تھا، اس نے مختلف جگہوں پہ لوگوں سے سیکھا بھی تھا، لیکن وہ اس کی نا مسلم اس لیے نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ پہلے وہ عیسائی تھی۔ تو اب دیکھا جائے تو عیسائیت میں یہ جو خنزیر کا گوشت یہ بڑے اعلیٰ درجے میں کھایا جاتا ہے، وہ لوگ پالتے بھی ہیں، جس طرح کہ ہم لوگ مینڈے پالتے ہیں، بکرے پالتے ہیں، گائے وغیرہ پالتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس طرح وہ لوگ نا اس کا سور کو، خنزیر کو بڑے مثلا کہ اچھے طریقے سے پالتے ہیں اور بڑے روبانہ طریقے سے کھاتے ہیں۔ لہٰذا بات یہ ہوئی کہ بھئی ایک دفعہ وہ عورت آ ہی گئی سلطان معظم کے دربار میں کہ بھئی میں، جب سلطان ایوب سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے باقی تمام باتیں تو دین اسلام کی اچھی لگی، جن کو میں نے سیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، وہ تو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے کہ میں مسلم ہو جاؤں، لیکن ایک بات پہ آگے میں ٹھہر جاتی ہوں جس پہ آگے کہ مجھے کفر محسوس ہو رہی ہے کہ میں مسلم ہو جاؤں۔ آپ نے بولا کہ کوئی کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو کفر ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں چونکہ عیسائی ہوں، عیسائیت میں پلی بڑی ہوں، تو ہماری جو مثلا کہ بائبل ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو اس کا خنزیر کا گوشت ہے وہ کھانا حلال ہے، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، تو مسلمان نہیں کھاتے، اور مسلم مثلا کہ جو قرآن پاک ہے مسلمانوں کی کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی گوشت نہیں کھا سکتے آپ خنزیر کا، تو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ تو حضرت جو مثلا کہ تھے سلطان ایوبی، انہوں نے صلاح الدین ایوبی، انہوں نے اپنے ایک جو مثلا کہ مشیر تھے ان کو کہا کہ جو اپنی اصلی حالت میں بائبل ہے نا وہ آپ لے کے آئیں۔ جو اپنی اصلی حالت کی بائبل تھی نا وہ اس ٹائم لے کے آئے، تو اس میں ایک جگہ پہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا نا واضح الفاظ میں کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اللہ پاک نے اسے حرام قرار دیا ہے، تو انہوں نے جب وہ دکھائی نا تو وہ عورت اس کے بک کو دیکھ کے نا، جو مثلا کہ ریئل بائبل تھی اس کو دیکھ کے نا بڑی حیران ہوئی کہ بھئی جو ہمارے پاس بائبل ہے میں نے تو اس میں لکھا پڑھا ہے کہ بھئی خنزیر کا گوشت کھانا جو کہ حلال ہے۔ تو اس پر سلطان معظم جو تھے مثلا سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، انہوں نے کہا کہ بھی تم لوگوں کے جو اپنے لکھاری ہیں انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس کے ساتھ رد و بدل کیا ہوا ہے۔ یہ آج سے تقریباً کافی سو سال پہلے کی بات ہے، تب یہ بائبل کا یہ حال تھا، تو اب دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں مزید ہو سکتا ہے کہ اور بھی چینجز آئی ہوں، کیونکہ پھر انہوں نے جب یہ بات کی تو عورت نے مثلا کہ جو کے پاس بک تھی وہ پھر اور زیادہ حیران ہوئی کہ بھی واقع ہو سکتا ہے کہ ہمارے لکھاریوں نے اس کے ساتھ کیا ہو، 1921 کی ہوئی ہو۔ پھر جو سلطان معظم تھے انہوں نے قرآن پاک کو منگوایا، قرآن پاک میں جہاں پہ جگہ پہ لکھا ہوا تھا حرام گوشت یعنی کہ خنزیر اور سور کے گوشت سے منع فرمایا گیا ہے، وہاں پہ وہ اس آیات پڑھ کے سنائی، تو پھر اس کو تسلی ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھی ایک تو یہ بات ہوگی، یہ تو میں نے تمہیں تھیوری کے طور پہ سمجھا دیا، اب تمہیں میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا۔
تم نے کل جانا ہے، چونکہ تم کہہ رہی ہو کہ ہمارے قبیلے میں سور کا سور ہے، تم نے ایک سور لینا ہے، اسے مثلا کہ کاٹنا ہے، کاٹ کے اس کا گوشت اچھے سے پکا کے لے کے آنا ہے۔ اگلی صبح جو مثلا کہ سلطان تھے وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ عورت گوشت کا پکا کے لے گئی، تو آپ نے کہا کہ بھی ایک چھری لو اور اس کا ایک گوشت کا پیس ہے نا وہ اس کو کاٹو۔ جب گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا تو وہ باہری حالت سے پکا ہوا تھا لیکن اندرلی حالت سے بالکل کچا تھا۔ تو پھر سلطان معظم نے اس کو بولا اور کہ کیا تم اسے اچھے طریقے سے پکا کے نہیں لائی؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے پکایا تھا، لیکن یہ اس طرح کیوں رہ گیا میں نہیں جانتی۔ کہا بھی تم پہلے بھی پکاتی ہو، پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا۔ اس نے کہا جی میں پہلے پکاتی تو نہیں، میرے گھر والے پکاتے تھے لیکن میں کھا لیتی تھی۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے جو میں نے بتائی تھی وہ تھیوری تھی، اب پریکٹیکلی ہے۔ پریکٹیکلی یہ ہے کہ سائنس سے بھی جو مطلب کہ صاحب کے جو سائنٹسٹ تھے، کیونکہ یہ جو ہمارے فلکیات وغیرہ یہ اب کے دور میں یا مثلا کہ الیکٹریکلی جو مثلا کہ ٹائم چل رہا ہے اس میں سائنسدان نہیں تھے، یہ بڑی پہلے کے مسلم سائنسدان یعقوب الکندی وغیرہ، ابو علی سینا وغیرہ، یہ بڑے پہلے ٹائم کے مسلم سائنسدان تھے، بہت ساری باتیں دریافت کری ہوئی تھی۔ کئی سائنسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے نا یہ گوشت جو سور کا گوشت ہوتا ہے یہ حرام گوشت ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ واہ جانور ہے، یہ اتنا گندا جانور ہے کہ اپنی جو مادہ ہے نا اس کو کسی اور کے ساتھ مثلا کہ مباشر کرواتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اس میں وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اتنا یہ مثلا گندی ذہنیت کا بھی اس طرح کی مالک ہے، اتنا مثلا کہ گندا جانور پایا گیا جو زیادہ نا گندگی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو گندگی میں رہے گا گندگی میں پلے بڑھے گا۔ اب دیکھیں جو اس کے برعکس دوسرے جانور ہیں گائے بھینس وغیرہ وہ چارہ کھاتے ہیں، سر سبز چیزیں کھاتے ہیں تو ان کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے، اور یہ گندگی میں رہتا ہے گندی چیزیں کھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی پھر جو ذہنیت ہے وہ بھی گندی ہوتی ہے، تو گوشت اس کا کیسے صاف ہوگا؟ یہ بھی اس کی ایک مثلا کہ برا ہونے کی مثلا ایک عادت بات ہے، ایک سالڈ دلیل ہے کہ یہ واقعی ہی گندا ہے، گوشت کا گندا ہوتا ہے، اسی لیے بھی اس کو اسلام میں حرام کرا دیا گیا ہے، حالت سے کچا رہتا ہے۔ تو لہٰذا تمہارے پیٹ میں بھی جو بھی کچی چیز جائے گی وہ تمہارے جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ نقصان ہی دے گی۔ لہٰذا اس کے پیچھے کوئی وجوہات، ایک تو میں نے یہ تمہیں سالڈ ایک مضبوط دلیل دے دی ہے جو تمہیں قائل کرنے کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کے پیچھے اور بھی کافی ساری وجہ ہو سکتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو مجھے بھی اس بارے میں اتنا مثلا کہ نہیں پتا تھا، بچپن سے لے کے آج تک ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ بھی خنزیر کا گوشت مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے، چونکہ عیسائیت میں اور یہودیت میں تو وہ لوگ ہر وہ کام کرتے ہیں جو جن برے کاموں سے ہم سے منع کیا گیا ہے، جس طرح کی شراب سے ہم کو منع کیا گیا ہے مسلم لوگوں کو، تو وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے پیتے ہیں۔ خنزیر کے گوشت سے منع کیا وہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں اس کا، لیکن شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ مسلم ہیں اور ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ ہم لوگ مسلم ہیں، اور ہر اس طرح کے اب یہ ہم پہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے اس طرح کی باتیں ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا، ہم کو منع رہے تاکہ ہم کو اپنے آپ پہ تو فخر ہے، باقی ہم کو یہ کہتے ہوئے بھی کچھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ ڈیویلیٹ ہو چکے ہیں۔ باقی پھر بھی میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ ہم لوگ مسلم ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیکھتے رہے فن 94۔